الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. دا عوامی اسمبلی ده او په اسمبلیو کې صدر نوی سپیکر بللی کېږي نو د صدارت په کرسۍ ناست هغه ته به زه جناب سپیکر باندې خطاب کوم. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये अवामी असम्बली है और असम्बली के कुर्सी सदारत पर बैठी हुई शख्सियत को जनाब स्पीकर से पुकारा जाएगा. नमादिब सिंह ډېر پیاوړو میړنیو درنو او قدرمندو مسلمانانو وروڼو، زه د ډېرې زمانې نه سیند ته نه یم راغلی، تر دې حده پورې چې دا تیر الیکشن چې زه د پښین له حلقې نه امیدوار وم، هم په انتخابي مهم کې تاسو ته حاضر نه شوم او تاسو غایبانه په ما چې کوم اعتماد وکړ د کامیابۍ کوم پټکای مو ماته پر اثر کړ، زه د زړه اخلاص نه تاسو شکریه ادا کوم او تاسو دغه اعتماد او دغه اخلاص به کله هم ویر نه کړم ان شاء الله العزیز. په دې مارونو موږ خو ویل که په 2018 کې داندې شوې ده، موږ د داندلې خلاف تحریک وچلاو، 4 کاله د جمعیت علماء اسلام کارکنان د پاکستان د اولس په ملګرتیا په تحریک کې روانو. یقیناً موږ کامیابیانې حاصلې کړلې، لیکن مسله دا ده چې یو وارې بیا له هغې نه هم زیاته شرمېدلې داندلي په 2024 کې وسوه. موږ ملګري ستړي وو،
خپل کرسی سنبھال کړل جعلی نمائندګۍ قبول کړې لیکن جمعیت علماء اسلام چې کومه خبره ته پرون غلط ویلو هغه خبره ته نن هم غلط ویل موږ نن هم په میدان ولاړ یو غلط ته غلط وایو پرون مې هم غلط نو منلای نن هم غلط نه منم بیا به هم غلط نه منم او ما کارکون به انشاءالله نستړی کېږي ځکه چې هغه سره د نبی علیه الصلاة والسلام دا تعلیم موجود ده الجهاد ماض الى یوم القیامه دا ستړیا خو به تر قیامته پورې وي او موږ به د دین ناره مسلسل لګوو په میدان کې به ګرځو نعرہ تکبیر سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ میرے بھائیوں آپ کے ہاتھ میں پرچم نبوی ہے اور اس پرچم کو جھکنے نہیں دینا ہاتھ کٹ جائیں سینے چھلنی ہو جائیں اس پرچم کو بلند رکھنا ہے یہ ہم پر اور آپ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہے اس کو سربلند رکھنا ہے تحریک جاری رکھنی ہے اور اس پرچم کے تلے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی اور آج جو عوامی اسمبلی یہاں ہے عوام زیادہ ہو گئے ہیں میدان تنگ نظر آ رہا ہے بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے یہ تحریک بڑھے گی کراچی تک جائے گی خیبر پختونخوا تک جائے گی پنجاب تک جائے گی اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں بنتا ہے نعرہ تکبیر میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا کہ اب بنائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اسمبلیاں خریدی گئی ہیں یہ بتاؤ بلوچستان اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی کتنے ارب 1 ارب اور 2 ارب کی بات نہیں کر رہا 5 ارب اور 10 ارب کی بات نہیں کر رہا بتاؤ 70 ارب پہ خریدی ہے یا 80 ارب پہ خریدی ہے یا 100 ارب پہ خریدی ہے اتنی بڑی قیمتیں ادا کر کے تم نے یہ اسمبلیاں بنائی تم بتاؤ سندھ اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ کے پی اسمبلی کتنے پہ خریدی گئی ہے تم بتاؤ جمعیت علماء اسلام کو شکست دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کتنا پیسہ سیاستدانوں سے لیا ہے کب تک چھپتے رہو گے کٹ پتلی حکمرانوں کے سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا اور اگر بڑی بات لگتی ہے تو اللہ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج اگر کچھ بھی امن ہے ملک قائم ہے ادارے قائم ہیں اس میں فوج کا کردار کم اور جمعیت علماء اسلام کا کردار زیادہ ہے
عوام نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی, عوام نے اس ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی, علماء کرام نے قربانیاں دی, دینی مدارس سے قربانیاں دی. آج مدارس پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ مدارس کے خاتمے کی سوچ رہے ہیں. یاد رکھو, جب جنگ چھڑے گی تو پھر مستقبل اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے. ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے, ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کر سیاست کی ہے, اندرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے, بیرونی طور پر بھی ملک کو مستحکم کرنے کا کردار ادا کیا ہے. لیکن اگر تم آئین کو اپنے بوٹوں کی طرح رونتے رہو گے, اگر تم جمہوریت کو اپنے بوٹوں تلے رونتے رہو گے, اگر تم اسمبلیوں کو اپنے گھروں کی لونڈی سمجھتے رہو گے, تو پھر آج ہم میدان میں کھڑے ہیں, کل یہ سامنے کا پہاڑ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. بزدلی کی سیاست کسی اور نے سیکھی ہوگی, میرے آباء و اجداد نے اور میری تاریخ نے مجھے جرت کی سیاست سکھائی ہے, میری گٹی میں جرت ڈالی گئی ہے. میں بزدلی پر لعنت بھیجتا ہوں. المسلم لیس بجبان, مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا. میرے محترم دوستو, یہ پشین پہلے بھی جمعیت کا قلعہ تھا, آج بھی جمعیت کا قلعہ ہے اور آئندہ بھی جمعیت کا قلعہ رہے گا. تو آئے چتادا دو سٹان پسو گٹل نو دا ہما مخکې هم ګټلې دي او تر هغې له مخکې مې هم ګټلې دي او تر هغې له مخکې مې هم ګټلې دي. نن ولې تا سوال پیدا کړ, ته ولې که انصاف خبره کول غواړې نو بیا دا انصاف ووایه چې مولوي کمال الدین نه په کوم بنیاد باندې سیټ واغسته. انصاف منجس دغه ده, انصاف منجس دا نه ده چې ته په ظفر هغه خبره وکړې او ته په اصغر ترین باندې خبره وکړې. درانه خلک یې په درنۍ به خبره سره کوو, په عزت به خبره سره کوو. سیاستدانانو اوس د خپل منځ د جنګېدو وخت نه ده, زموږ د خپل منځنۍ جګړو نه اسټبلشمنټ ډېره فایدې واخیستې, سیاستدانه استعمال کړ او هغه سیاسي قوتونه چې هغه پرون موږ سره ناست و, ما په صدارت کې تحریک چلاو, ووټونه خو د مخکې هم دومره اخیستي وو, هلته د دندې ولې ویله او نن وایي چې دندې ولې نه ده. دغه نتیجه تا ته پرون په لاس درغله, هلته دندې وه, نن چې کرسۍ درته حواله کړه نو هغه ووټ و ایمانداره ووټ څه. په کرسیو مخ رسېدې سیاستدانانو ما ته راغلي وو, میاں شهباز شریف صاحب هم راغی کور ته, یو دوه وار راغی, میاں نواز شریف صاحب هم راغی کور ته. ما ورته په غلطې روان سوی. اوس هم فضل الرحمن ناسته په هغه ځای راسه په یو ځای اپوزیشن کوو او انشاءالله
تو پاکستان دے عوام و حقیقی نمائندگی بکو دا غلطی مکوے جو مکم طرف بند روان ہے. دا سے نتا ما ته چې کوم مجلسونه کړي دي ما ته چې کوم مجلسونه کړي دي له هغو بیا زه خبر یم چې مولوي صاحب دغه تا همت ته خبره زړه په زړه ده خو موږ مجبوره یو. مدبا محترم ورونو اول موضوع دغه اسمبلی دا ده چې د 8 فروری 2024 الیکشن دغه نتایج موږ نه تسلیمو اور راسه لاس پورته کې قرارداد پاس کړي چې د 8 فروری الیکشن د پشن عوامو د بلوچستان عوامو مسترد کر. بلوچستان کے عوام آج اس جلسے میں ایک قرارداد کے ذریعے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہیں. اب عوام براہ راست اسمبلیاں کریں گے. بلوچستان اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو آج یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے نمائندے ہیں جرنیلوں کے نمائندے ہیں عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. مجرم کو اب مجرم کہنا پڑے گا مجرم کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم نے جو بات کی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ کی ہے مصلحتوں کا شکار ہو کر بات نہیں کی. میرے محترم دوستو پاکستان 75 سال گزر گئے ہم نے پون صدی گزار دی. پون صدی کی اس تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا تو اسلام نظر نہیں آتا. ملک کو ایک سیکولر سٹیٹ بنایا جا رہا ہے. ملک کو ایک غیر محفوظ ریاست بنایا جا رہا ہے. ملک کو غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بدامنی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور اگر ہم نے یہ ملک جمہوریت کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آ رہی ہے. اگر ہم نے یہ ملک معاشی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا تو 75 سال سے ہماری معیشت آج کہاں کھڑی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جہاں آج ہم پسماندگی کی حالت میں کھڑے ہیں. جس ملک کو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا جس ملک کو جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا جس ملک کو خوشحال معیشت کے لیے حاصل کیا گیا 75 سال میں یہ تینوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. کس کے ہاتھوں منہ تو کالا کیا جاتا ہے سیاستدانوں کا لیکن ان تینوں مقاصد میں راستے میں رکاوٹ ہمیشہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ رہی ہے اور یہی پاکستان کے انحطاط کے ذمہ دار ہے. یہ صرف اپنی عیاشیاں جانتے ہیں. یہ صرف نظام پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں. انتخابات کے نام پر حکومت عوام کی لیکن عوام کو غلام بنایا جاتا ہے اس کو حکمرانی نہیں دی جایا کرتی. تو آج ضرورت ہے سمجھ کی. ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکستان میں ایجنڈے کے طور پر لائی گئی ہیں اور ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. لیکن ہمیں تو کسی سیاسی جماعت پہ اعتراض تھا. ہم تو ایک سیاسی جماعت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا لیکن ہم نے اس میں ایک بات کہی تھی
کہ قادیانیوں کو دوبارہ ایک مسلمان کا سٹیٹس دلانے کے لیے کچھ قوتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جس راستے سے ان کو ناکامی ہوئی، آج سپریم کورٹ کے ذریعے سے وہ ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ آپ کے پشین کا رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے ہاں قومیت صرف دین کی بنیاد پر ہے، نہ بلوچ نہ پٹھان، مسلمان مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی برادری کو چھوڑا یا نہیں اسلام کے لیے؟ میں جناب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ اس کے اپنے شہر سے پکارنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کو جو رعایتیں دینے والا فیصلہ کیا ہے، آپ کو علماء کرام نے کہہ دیا کہ آپ کا فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کا فیصلہ ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے، آپ کا فیصلہ قادیانیوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہے، اور ان کا متفقہ جواب بھی آ گیا ہے۔ لیکن جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو تو ان لوگوں سے اب فتوے پوچھ رہا ہے جن کے فتووں پر ہمیں کبھی اعتماد نہیں رہا ہے۔ میں چین کے لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ میری تائید کریں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو مجھے چین کا تصور کرو، اور فائز عیسیٰ کا چین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہاں تعلق عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں ایک فساد مچا ہوا ہے۔ امریکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جمہوریت کے قتل کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مارشل لاؤ کو سپورٹ کرتا ہے، ساری دنیا میں وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن افغانستان میں اترتا ہے، 20 سال تک افغانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور وہاں پر جب امریکہ کے خلاف جنگ شروع ہوتی ہے تو ایک جرنیل اپنے مسلمان بھائی کے مقابلے میں امریکہ کا اتحادی بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا رشتہ دنیا میں اسلام کے حوالے سے ہے۔ اسلام کے کوئی حدود نہیں ہوتے، اسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا مشترک ہے۔ ہم نے امریکہ کے ناجائز قبضے، اس کی جارحیت کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان میں امارت اسلامیہ کا ساتھ دیا تھا، اور اگر آج بھی وہ اسلام کے عالم کو بلند کیے ہوئے ہیں، ہمارا مشترک مقصد ہے ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اس موقف پر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل کیا نام ہے ہمارا، مشرف کے زمانے میں بھی میں کوئی 5-6 مہینے جیل میں رہا ہوں، ہم نے پرواہ نہیں کی اس بات کی۔ آج آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تم نے 20 سال تک افغانوں کا قتل عام کیا، بمباریاں کی، بچوں کا قتل کیا، خواتین کا قتل کیا، تم نے عراق میں جارحیت کی، اور جس جرم کا الزام لگا کر تم عراق میں آئے تھے، تم نے اعتراف کیا کہ ہمارا الزام غلط تھا، اس کے باوجود تم نے ابو غریب جیل میں
मुसलमान कैदियों के ऊपर, जिंदा मुसलमान के ऊपर कुत्ते छोड़े और कुत्तों से उनके गोश्त को काटा है। तुमने उन्हें नंगा किया, तुमने इन कैदखानों में उनके सामने कुरान करीम को बूटों तले ला, तुमने उनका गैरत का खून किया, तुमने उनके अकीदे का खून किया, हुकूमत खाने बनाए, फिर भी तुम इंसानी हुकूक के लंबरदार। किस बात पर लंबरदार? इंसानी हुकूक की लंबरदारी किस बुनियाद पर? तुमने जो लीबिया में किया, क्या वो इंसानी हक था? मेरे पास अमरीकी आए, मुझे कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक का मसला है। बरतानिया वाले भी आए कि जी अफगानिस्तान में बच्चियों को तालीम की इजाजत नहीं है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये जो अभी गजा में हो रहा है, जहां 6 माह के अंदर 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिसमें सबसे बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, उसके बाद बड़ी तादाद खवातीन की है, हमारी मां और बहनों की है, और तुम इस्राइल की रियासती दहशतगर्दी को हिमायत कर रहे हो। तुम उनको असलहा फराहम कर रहे हो, तुम उनको मिसाइल फराहम कर रहे हो, तुम उनको लड़ाका जहाज फराहम कर रहे हो। तमाम इमदाद इंसानियत का हक ज़बह करने वाले, इंसानियत के कत्लेआम करने वाले, उनको सपोर्ट कर रहे हो। क्या वो बच्चियां नहीं हैं? क्या उनको तालीम का हक नहीं था? क्या वो छोटे बच्चे उन इंसानी हक नहीं रखते? क्या वहां के बूढ़े इंसानी हक नहीं रखते? क्या वहां की माएँ और बहनें इंसानी हक नहीं रखती? तुम्हें शर्म नहीं आती इंसानी हुकूक की बात करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों की तालीम की बात करते हो? तालीमी इदारे तो तुमने तबाह किए, इंसानियत का कत्लेआम तो आपने किया। और आज पाकिस्तान में अगर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, उसकी सरपरस्ती भी तो आप ही कर रहे हैं। किस चीज की जमहूरियत है? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इलेक्शन गुजरा तो ज़िमनी इलेक्शन आया। जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया। ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया हमने। एक सीट ऐसी थी कि जहां कोई फौत नहीं हुआ था, जहां कोई हादसा नहीं हुआ था। बहुत दफा हादसात की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाते। वहां हमारे साथी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि नतीजा गलत है, और उसने साबित किया कि नतीजा गलत है। दोबारा इलेक्शन के लिए इजाजत दे दी उसको। तो हमने कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन के जुमरे में नहीं आता, तो इस उम्मीदवार को इजाजत दी जाए। हमने यहां किला अब्दुल्ला में हाजी मोहम्मद नवाज साहब को इजाजत दे दी, और हमने सोचा कि शायद इनको अक्ल आ गई हो, शायद वो अभी वो हरबे नए इस्तेमाल कर रहे हों, शायद वो धांधली के हरबे नए इस्तेमाल कर रहे हों। मुझे भी लोगों ने कहा कि आप बाइकाट करेंगे तो डीआई खान का आपका अपना हल्का वो भी रह जाएगा। मैंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के पेट में कोई जगह खाली है तो हमारे एक सीट से वो जगह भी वो पूर्ण कर दे, कोई मसला नहीं है। आज मैं ऐलान करता हूं कि तुम्हारे रवैयों से साफ नजर आ रहा है कि किला अब्दुल्ला के इलेक्शन में भी तुमने बदतरीन धांधली करनी है। अगर धांधली का इलेक्शन करके हमने उसको तस्लीम करना है, उससे बेहतर यह है कि आज इस जलसे में हम इस हल्के के इलेक्शन के बाइकाट का भी ऐलान कर दें। कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसे इलेक्शनों की। हम इस तरह के कठपुतली पार्लियामेंटों में जाएं, बखुदा मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चीन की आवाम ने मुझ पर एतमाद किया है, कहीं वो ये ना समझे कि हमारे वोट की बेकदरी हो गई।
تو میں نے آپ کے ووٹ کی قدر کرتے ہوئے اسمبلی میں گیا, میں نے حلف اٹھایا ہے. میرے دوستو, انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. آج غزہ کے مسلمان پہ کیا گزر رہی ہے, ان کا قتل عام ہو رہا ہے. اسلامی دنیا خاموش, مسلم دنیا زبانی مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہی. جنگ بہت لمبی ہو گئی, بمباری لڑنے والوں پہ نہیں ہو رہی. اسرائیلی فوج حماس کے مجاہدین کا سامنا نہیں کر سکتے تو عوام پہ بمباری کر رہے ہیں. شہروں کے شہر ملبے میں بدل گئے ہیں. کتنے ہزار ملبوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. 40,000 سے زیادہ جنازے وہ پڑ چکے ہیں. آپ بتائیں کہ اس فلسطینی بھائی کا ہم پر حق ہے کہ نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. لہذا ہم آج اس اجتماع سے یہ بھی قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستانی عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑتی رہے گی. ہمارے مجاہدین وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اگر بین الاقوامی راستہ ملتا ہے اور کوئی وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتا ہے. اسرائیل کوئی چیز نہیں, وہ عربوں کی پیٹھ میں گھونپا گیا خنجر ہے اور یہ خنجر ہمیں اپنے جسم سے نکالنا ہوگا, ورنہ ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت عرب کبھی بھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے. تو اس پر بھی ہماری قرارداد واضح ہونی چاہیے. ختم نبوت کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ قرارداد پاس کریں کہ ہم چیف جسٹس کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, اس کو اور مضبوط کرنا ہے. اس میں نرمی کی اجازت کسی حکمران کو, کسی جج کو نہیں دی جا سکتی. تو میں آج اس اجتماع میں آپ کے پاس یہی ایجنڈا لے کر آیا کہ ہم الیکشن کو مسترد کرتے ہیں, اس کے نتیجے کو مسترد کرتے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے ہم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور امریکہ اور مغرب کی اس جارحانہ سیاست کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہے ہیں. انشاءاللہ جنگ ہے تو جاری رہے گی اور جاری رہے گی اور آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ منزل کو پائیں گے. اللہ تعالی ہماری اس تحریک کو کامیاب بنائے اور عوام کو حوصلہ دے. انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام قوم کو حوصلہ دے گی, قوم کا حوصلہ بنے گی. کارکن جرت کے ساتھ میدان میں رہیں, کوئی خوف کو قریب نہ لائیں, کسی سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ مدارس بھی رہیں گے. اور میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, آج کل یہ جو امن و امان کے حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں. کیوں پکڑا ہے بھائی؟ یہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے, اس کو کھانا کھلایا ہے. بھائی میں بتاتا ہوں, ایک غریب آدمی کے گھر میں اگر مسلح لوگ چلے جائیں, وہ کھانا نہیں کھلائے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن آپ بتائیں, کیا میری ریاست, کیا میرے ملک کا حکمران, کیا میرے ادارے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں جو فنڈ منظور کرتے ہیں, جو ٹینڈر کرتے ہیں, اس میں 5 سے 10% کا حصہ ان مسلح گروپوں کا نہیں ہوا کرتا؟ تم اپنے بجٹ میں ان کو 10% حصہ دیتے رہو, تم مجرم نہیں ہو. اور اگر ہمارے کسی کارکن نے کہیں چائے پلا دی, کسی کے گھر میں کوئی آ گیا, وہ مجرم اور جیلوں میں لے جاتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. تم پال رہے ہو دہشت گردوں کو, تم پال رہے ہو مسلح گروپوں کو, تم ان کو حرکت میں لاتے ہو.
بظاہر ان کے ساتھ لڑائی اور اندر سے آپ انہی کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ سیاست اب نہیں چلے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.